بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ پاک نے اس کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ میری بیماری ختم ہو جائے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گابھن اونٹنی دے دی اور اس سے کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس گنجے شخص نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور فوراً اچھا ہو گیا اور اس کے اچھے بال نکل آئے۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تم کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ پھر اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ پاک اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کو ٹھیک کر دے کہ میں سب انسانوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہیں ٹھیک کر دی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گابھن گائے اور بکریوں سے بھی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا سفر کا سامان اجڑ گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تیرے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ پہلا شخص بولا، چل یہاں سے دور ہو، مجھے اور بھی بہت سے حق ادا کرنے ہیں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ تو فرشتہ، اور تو کتنا غریب تھا، پھر اللہ نے تجھ کو اتنا سارا مال دے دیا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب ہے، مال تو میری کئی پیڑھیوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ اس فرشتے نے کہا، تو جھوٹا ہو تو پھر اللہ تجھ کو ویسا ہی کرتے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اس اندھے کے پاس پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج اللہ کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو آنکھیں دی تو اس سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ میں اسے بیچ کر اپنا سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ دی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا۔
اور جتنا چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ اس فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی جو کہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو اور دونوں سے ناخوش ہوا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان کا تمام مال چھن گیا اور وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ اور تیسرے شخص کو اس کے شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ اس کا سارا مال بھی بچا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کی مدد کریں، چاہے وہ کہیں رہتا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ ہم اتنے جانتے ہیں، چاہے وہ کہیں رہتا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہم اسے جانتے ہوں، ہمیں ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔